بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان سے اس کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ معلق ہے، اور وہ اعلان کرتی ہے کہ جو مجھے ملائے گا اسے اللہ اپنے ساتھ ملائے گا، اور جو مجھے توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، زیادہ باتیں اور بد کلامی نفاق کی شاخیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بلا سوچے سمجھے بعض اوقات ایسی بات منہ سے نکال بیٹھتا ہے کہ وہ اس بات کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ دوزخ کی گہرائی میں جا پہنچتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی تکلیف سے کافی ہو جائیں گے، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حلال مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ جو شخص حلال مال سے صدقہ کرے، اللہ تعالی اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناپسند ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن آدمی جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کثرت سے کرتا چلا جائے تو یہ سیاہ نشان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس آدمی کے دل پر وہ غالب آ جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی سیاہی ان کے دلوں پر چڑھ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون آدمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ جو لوگ ایسا کریں وہی سمجھدار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نرم برتاؤ اور شفقت سے محروم کر دیا گیا، وہ تمام طرح کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مسلمان کو جو بھی مصیبت، تکلیف، فکر اور غم پیش آتا ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مسواک منہ کی پاکی اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک وضو کا پانی لگے گا وہیں تک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور عطا فرمائیں گے۔